مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اس حدیث کا کچھ بیان پچھلے جمعہ شروع کیا تھا، بات ناتمام رہ گئی تھی۔ اس حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی ہدیہ تحفہ دینا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ صرف غریب مسکین کو دینا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کسی عزیز دوست محبت کرنے والے کو کوئی ہدیہ پیش کرے انسان، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور اس میں دکھاوا نام نمود کا دخل نہ ہو۔ اور اس کا میں نے کیا تھا کہ فائدہ تو یہ ہے کہ ہدیہ دینا برات خود فائدے کی چیز ہے، اجر کی بات ہے۔ پھر اس جو ہدیہ آپ نے دیا جب تک کہ وہ استعمال کرے گا تو اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو فرض کرو کہ کپڑا دے دیا پہننے کے لیے، جب تک وہ پہنے گا اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جو مسلسل ملتے رہنے کی، کہ حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی پودا لگاتا ہے جس کے اوپر کوئی پھل آتا ہے، تو جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا کوئی جانور وہ پھل کھاتا رہے گا اس وقت تک پودا لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، چاہے پودا لگاتے وقت نیت نہیں تھی کہ میں اسے لگا رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو کھائیں اور اس سے فیضیاب ہوں، نیت نہیں تھی، نیت تو ایسی بغیر نیت کے لگا دیا یا خود اپنے کھانے کے لیے لگا دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی کھاتا رہے گا، چاہے انسان چاہے جانور، حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے پرندے کا، جو پرندے بھی اگر آ کر کھائیں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پودا لگانے والے کو عطا فرمائے۔ اور اس سے حضرت حکیم محمد صلی اللہ تعالیٰ سے نے استدلال فرمایا اس بات کے اوپر کہ بسا اوقات جو ثواب ہے نا، وہ اگر آدمی نے ثواب کی نیت بھی نہ کی ہو
تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ بس بعض اوقات اپنے بعض اعمال میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں باوجود اب نیت نہ ہونے کے۔ ان کی رحمت ایسی ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے ایک اور مسئلے پر بھی استدلال فرمایا حضرت نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، بڑے بڑے عقدے کھول کر تجویز لے گئے۔ یہ جو مسئلہ عام طور سے بتایا جاتا ہے، اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کے پاس کوئی مال آ گیا جو اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، فرض کرو سود کا مال آ گیا، جیسے آپ نے بینک میں اکاؤنٹ غلطی سے رکھوا دیا، سودی اکاؤنٹ، اور اس کے اوپر سود لگ گیا، سود آپ کے پاس پہنچ گیا۔ نہیں چاہیے سودی اکاؤنٹ کھولنا، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے غلطی سے کھول لیا اکاؤنٹ سے سود لگ گیا۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو سود کے پیسے ہیں ان کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے، نیت ثواب کے بغیر صدقہ کر دے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ گندگی میرے پاس آ گئی ہے، اس گندگی سے جان چھڑانی ہے، چلو کسی فقیر کو دے دیں، کسی مستحق کا زکات کو دے دیں، اس کے لیے وہ گندگی نہیں ہے، اس کے لیے وہ حلال ہے، لیکن ہمارے لیے وہ گندگی ہے، اس واسطے اس سے اپنے آپ کی اپنی جان چھڑانی ہے۔ اس میں ہر جگہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے، کیوں؟ اس واسطے کہ جو حقیقی صدقہ ہوتا ہے وہ تو ہمارے حلال سے ہوتا ہے، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ تعالیٰ وہی صدقہ قبول فرماتے ہیں جو مال حلال کا ہو، یہ تو حرام ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا اس کا جائز نہیں، کیونکہ یہ مال حرام ہے۔ تو جان چھڑانے کے لیے اپنی بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیں۔ اس کا مطلب عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اس واسطے کہ ثواب کی نیت ہی نہیں، وہ تو مال حرام تھا، بغیر نیت ثواب کے صدقہ کیا گیا۔ لیکن حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ثواب صدقے کا تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا ثواب ملے گا۔ کہ اگر وہ سود کا مال خود کھا لیتا اور اپنے ذاتی استعمال میں لے آتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اب اس نے باوجود اس کے کہ روپیہ ہے، روپیہ کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، طبیعت مائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس کو صدقہ کر دیا، اپنی جان اس سے بچا لی، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اس اطاعت کا ثواب ملا۔ تو فرمایا کہ بغیر نیت ثواب کے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جب آپ نے تو جان چھڑانے کے لیے دیا نا، لیکن کسی شخص کو، ایسے شخص کو دے دیا جو واقعی ضرورت مند تھا، اور اس کے لیے حلال کا استعمال کرنا، اس نے اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کیا، اس کا مقصد پورا ہوا، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی حاجت پوری ہونے کا سبب آپ بنے، تو اس حاجت پوری ہونے کا جو سبب بنے اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ کسی کی حاجت کا پورا ہونے کا سبب بن جانا بذات خود یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر کا موجب ہے اور ثواب کا موجب ہے۔ اور اس حدیث سے استدلال کیا حضرت نے کہ پودا لگایا، لگانے کے وقت ثواب کی نیت نہیں تھی، لیکن اس سے پرندے نے کھایا، جانور نے کھایا، انسان نے کھایا، اس کی حاجت پوری ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ اس حاجت پوری ہونے کا تم سبب بنے، چلو تمہیں اس کا بھی ثواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت کا معاملہ فرماتا، اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہم نے پیسے صدقہ کیے بغیر نیت ثواب کے تو یہ معاملہ ویسے ہی تھا، رکھا پھیکا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اطاعت کا اور سبب بننے کا۔ سبب بننے کی مثال یوں سمجھو
کہ ایک شخص ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ اس کی ہے ادا کرنی، وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے کہ بھئی میرے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی مستحق کو دے دینا، یہ نمائندہ بن گیا۔ اب اس کا نمائندہ بن کر اس نے کسی مستحق آدمی کو پیسے دیے، تو زکوٰۃ اور صدقے کا اصل ثواب تو اس کا ہے جس کا پیسہ ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر رہا، صدقے کا ثواب تو اس کو ملے گا۔ لیکن آپ راستے میں واسطہ بن گئے، اور واسطہ بن گئے دو طرفہ، کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض تھی اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ سبب بن گئے، آپ کے ذریعے اس کا فریضہ ادا ہوا، اور دوسری طرف جس کو آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی ذریعے اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی ضرورت پوری ہوئی، تو ان دونوں کے ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ صدقے کا ثواب تو اس کو ہے جس نے پیسے دیے، وہ مالک تھا اس کا، لیکن واسطہ بننے کا اور سبب بننے کا ثواب انشاءاللہ اس صورت میں آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ جو مال حرام کو صدقہ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اصل صدقہ ہوتا ہے اس شخص کا جو اصل اس کا مستحق تھا مال کا، اس کی طرف سے اصل صدقہ یہ، صدقے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن آپ کیونکہ واسطہ بنے تو اس واسطے اطاعت باری تعالیٰ کا بھی ثواب انشاءاللہ اور اس حاجت کے پورا کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ صدقات کی رقم دے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے، تو اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ثواب حاصل کرنے کا مفت کا راستہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کیا پتا کس کی حاجت پوری کرا دے اور اس میں ہمارا بھی ثواب کا حصہ لگ جائے، تو اس کو بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات کہاں نکل گئی؟ میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہدیہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو ہدیہ دینے کا ثواب، دل خوش کرنے کا ثواب، اور اس کے ذریعے اگر اس کی کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو جب تک اس کی حاجت پوری ہوتی رہے گی اس وقت تک انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ کوئی ایسی چیز آپ نے دے دی جس سے کہ وہ کوئی وسن ایسا کام کر رہا ہے کہ جو آخرت کا کام ہے، دین کا کام ہے، تو اس دین کے کام میں بھی آپ کا حصہ لگ گیا۔ آپ نے کسی کو جو دین کے کام میں مشغول ہے اس کو آپ نے قلم دے دیا فرض کرو ہدیے کے طور پر، اور وہ اس قلم سے دین کی باتیں لکھتا ہے، تو جب تک وہ باتیں لکھتا رہے گا اور اپنے قلم سے دین کا کام کرتا رہے گا اس وقت تک آپ کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا ثواب۔ تو یہ حصہ لگنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت والا صلی اللہ تعالیٰ سے کی بات یاد آ گئی۔ ہمارے حضرت والا حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب یہ کتاب تعلیف فرما رہے تھے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کئی تعلیفات، معاشرے کی ملمت، بصائر کی ملمت، بہت، تو کرتے یہ تھے کہ اپنے جو خدام تھے ان میں سے کسی کے ذمہ میں کوئی کام لگا دیا، کسی کے ذمہ میں کوئی کام لگا دیا، بھائی تم اس کو نقل کر دو، ذرا تم اس کی نظر ثانی کر لو، اس کو فلاں جگہ سے نقل کر دو، اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لو۔ مختلف لوگوں سے مختلف کام لیتے رہتے اس تعلیف کے سلسلے میں۔ تو خیر الحمدللہ ہم سے بھی حضرت نے بعض خدمت لی اس سلسلے کی۔ ایک دن فرمانے لگے کہ یہ جو میں تم سے یہ کام کراتا ہوں کہ یہ کبھی کوئی نقل کروا لیا، کبھی کچھ فوٹو اسٹیٹ کروا لیا، کبھی کہا کہ ذرا اس کا حوالہ تلاش کر لو وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا میں کام خود نہیں کر سکتا؟ نقل بھی خود کر سکتا ہوں الحمدللہ،
فوٹو اسٹیٹ بھی خود کرا سکتا ہوں، حوالے والے کی بات ہے تو وہ بھی تلاش کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خدمت مقبول ہوگی. تو چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا حصہ اس میں لگ جائے، تمہارا بھی اس میں حصہ لگ جائے اس خدمت کے اندر، کہ ذرا تھوڑا سا کام کر لو گے تو اس خدمت کے اندر تمہارا بھی حصہ لگ جائے گا. جب تک یہ خدمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی، اس کا فیض پھیلے گا، اس وقت تک تمہارے لیے بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے گا. پھر فرمایا کہ جہاں کوئی کام نیک ہوتا دیکھو تو کوشش کرو کہ اس نیک کام میں کسی نہ کسی طرح اپنا بھی حصہ لگ جائے. اور فرمایا کہتے کہ یہ مفت کا ثواب ہے، محنت تو کوئی کسی اور نے کی لمبی چوڑی، اور محنت کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا اس میں سہارا لگا دیا، انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے پتہ نہیں کیا نواز دیں گے، کیا اجر ادا فرما دیں گے. لہذا کسی بھی نیک کام میں حصہ لگانے کو اپنے لیے غنیمت کبریٰ سمجھو کہ اس میں ذرا سا حصہ میرا بھی لگ جائے. اور یہ میں نے حضرت کا دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی کام ہو رہا ہوتا تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی فکر فرماتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. تو ہدیہ دینے میں یہ فائدہ بھی ہے، اتنے فوائد. اور چوتھا فائدہ خود حدیث نے بیان فرما دیا کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا ہدیہ دو گے آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے، اخلاص سے، اتنی ہی آپس میں محبت پیدا ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہدیہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو، اور اللہ کے بندے اپنے کسی اللہ کے بندے کو خوش کرنے کے لیے. اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں رسموں کی پابندی نہ ہو. یہ اتنی برکت کی چیز، اتنے فائدے کی چیز، اتنے اجر و ثواب کی چیز جس کے آپ نے یہ فوائد دیکھے، اس کو ہم نے تباہ کر دیا، بیکار بنا دیا، بلکہ الٹا وبال کا ذریعہ بنا لیا. رسموں کی پابندی کر کے اور نام و نمود کا کہ شوائب اس میں پیدا کر، نام و نمود کے شوائب پیدا کر کے اس کو اپنے لیے ایک وبال بنا. اس واسطے کہ جب دکھاوے کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ کہا جائے بڑا شاندار ہدیہ دیا، تو سارے اس کی برکتیں ختم ہو گئی، سارا اس کا اجر و ثواب جاتا رہا، اور وہ چیز بن گئی گناہ. اس لیے دیا تاکہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ اس سے بڑھ کر مجھے دے، جس کو نیوتا کہتے ہیں. جب میرا موقع آئے گا تو اس سے بڑھ کر دے. اس کو قرآن کریم میں ربا قرار دیا ہے. سورہ روم میں جو ربا کا ذکر آیا ہے اس میں ربا سے مراد سود نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اس آیت میں ربا کا جو ذکر ہے اس کو ربا سے مراد ہے ایسا ہدیہ جس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرا اس سے بڑھ کر دے مجھے. کہتے ہیں یہ سود ہے. اور یہ سود، جس طرح سود جو ہے انسان کے مال میں برکت پیدا نہیں کرتا بلکہ خرابی پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایسا ہدیہ بھی. شادی بیاہ کے مواقع پر جو یہ تصورات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کے تصورات کے تحت جو ہدیہ دیا جاتا ہے نیوتے کے طور پر، تو وہ اس آیت کے تحت ربا میں داخل ہے اور حرام ہے. ثواب تو خدا الٹا گناہ ہے. ہاں کوئی شخص واقعی محبت سے، اپنے دل کی خواہش سے، دل کے تقاضے سے ہدیہ پیش کرے، وہ بڑی برکت کی چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، یعنی علامت اس کی یہ ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے یا اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ چاہے چھوٹی چیز ہو، دیکھنے میں قیمتی چیز نہیں ہے،
معمولی چیز ہے، لیکن دے رہا ہے محبت سے، اپنے دل کے تقاضے سے، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے بھائی کیا چھوٹی سی چیز دے دی. تو معلوم ہوا کہ یہ اخلاق کے ساتھ چھوٹی بڑی ہونے کی پرواہ نہ کرے، چھوٹی سی چیز ہو لیکن ہو اخلاق کے ساتھ، تو اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بڑی عظیم ہے. اور پھر ہدیہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہدیہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک رواج پڑا ہوا ہے تو وہ اس رواج کی پیروی میں آدمی ہدیہ لیے جا رہا ہے. رواج یہ ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے جایا کرتے ہیں ایسے موقع. اب مٹھائی کے ڈبے چلے آ رہے ہیں، کوئی کھانے کے لائق، کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے، کھائے نہ کھائے، چھوڑ کے جائیں، بیکار ہو کے جائیں، لیکن جائے گا مٹھائی کا ڈبہ. یہ رسم کی پیروی کر کے عقل کے خلاف کام کر کے اپنا مال بھی ضائع کیا، دوسرے کا بھی ضائع کیا. عقل یہ چاہیے کہ کون سی چیز ہدیے میں دی جائے کہ جس سے اس کا دل بھی خوش ہو اور اس کے لیے فائدہ مند بھی. تو ہمارے پاس بات ہے کہ عقل چاہیے. اب آپ کو یہ باتیں آج کل مفقود ہو گئیں، رسموں کے ہم لوگ ایسے غلام ہو گئے کہ یہ باتیں مفقود ہو گئیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے مشہور بزرگوں میں سے تھے. تنوادم میں رہا کرتے تھے آخر زمانے میں. تو حضرت والد صاحب سے بڑی محبت فرماتے تھے اور اکثر و بیشتر والد صاحب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو ان کے ہدیے عجیب و غریب ہوتے تھے. وہ والد صاحب کے لیے ہدیے لے کر آیا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آئے تو کاغذ کا ایک دستہ لے آئے، سادہ کاغذ کا ایک دستہ ہدیے میں پیش کر دیا. اب کوئی آدمی آج کل یہ تصور نہیں کرتا کسی کے پاس ہدیہ لے کے جاؤں تو کاغذ کا دستہ لے جاؤں. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ مفتی صاحب کا ہر وقت کام لکھنے کا ہے، لہذا ان کو کام کی ضرورت پیش آئے گی کاغذ کی، اور کاغذ بھی جب استعمال کریں گے یا فتوے میں استعمال کریں گے یا کسی دینی تصریح میں استعمال کریں گے تو اس کے اندر میرا بھی حصہ لگے گا. تو اب وہ ضرورت کی چیز، فائدے کی چیز، پیسہ فرما دیکھو یہ کاغذ کا دستہ لے آئے، اگر یہ 10 سیب مٹھائی لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اور اتنا مجھے فائدہ نہ پہنچتا جتنا اس کاغذ کے دستے سے ہوا. ایک مرتبہ آئے تو روشنائی کی ایک دوات لے آئے، روشنائی کی دوات لا کے ہدیے میں دے دی. اب کوئی آدمی دیکھو آج کل کوئی کسی کے پاس جائے تو روشنائی کی دوات لے کے تو لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیا چیز اٹھا رہا ہے. لیکن وہ اس لیے لے کے جائے گا کہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیز بیکار نہیں رہے گی، کارآمد ہوگی، فائدہ ہوگا اور دین کے کام میں استعمال ہوگی تو میرا بھی حصہ رہے گا. دوا بتا لے گا. تو اس قسم کے. اور ایک مرتبہ آئے تو بہت سارے قلموں کے نب اٹھا لائے، نب قلموں کے وہ ہدیے میں پیش کر دیے. تو ایسا فرماتے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین عطا فرماتے ہیں تو فہم بھی عطا فرماتے ہیں. یہ فہم دین کی ہے کہ اس طریقے سے وہ لحاظ رکھتے ہیں. اب 1000 مٹھائی کے ڈبوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ تحفہ جو یہ لے کر آئے. تو یہ دیکھو کہ کس چیز سے فائدہ پہنچے، کس چیز سے اس کو راحت ملے گی. نہ یہ کہ رسم کی پیروی صاحب یہ لے کے جائیں گے تو کیا کہیں گے تب یہ لے آئے مٹھائی کے بجائے روشنائی کی دوا لے آؤ. تو کوئی کہتا ہے تو کہا کرے. ہم تو ایک آدمی کو راحت پہنچانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. کوئی کہے تو کہا کرے. چھوٹی سی چیز ہو لیکن اخلاق کے ساتھ ہو، اس کی بڑی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی پڑوسی محبت کے ساتھ تمہیں جلا ہوا کھر پیش کرے، بکری کا کھر، اور کھر بھی جلا ہوا وہ بھی پیش کرے تو اس کو قبول کرو محبت کے ساتھ، اس واسطے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ تمہیں دیا. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ
ہمارے والد صاحب دارے کے بچپن کے دوست تھے، ہم سب ساتھ پڑھے، دیوبند میں ساتھ پڑھایا، پھر آخر میں وہ لاہور میں رہ گئے تھے، لاہور میں تھے والد صاحب کراچی میں، تو جب کبھی آتے تھے کراچی تو ضرور والد صاحب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تشریف لائے تو معلوم ہوا، والد صاحب نے پوچھا کتنے دن ٹھہرنا ہے کہ 2 دن ٹھہرنا ہے، ٹھہرے تھے کہیں وہاں آگرہ تاج کالونی میں، اور کورنگی ملنے کے لیے تشریف لائے اور فوراً جانا تھا جلدی۔ تو والد صاحب نے کہا بھائی بڑی خوشی ہوئی لیکن اب کیا کریں، آپ کے پاس وقت بھی کم ہے۔ تو والد صاحب نے 50 روپے نکال کے اور ان کو ہدیہ پیش کیا مولانا ادریس صاحب، اور کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کی کروں دعوت کہ صاحب اب اس وقت تو آپ ایسے وقت میں آئے کہ کھانے کا وقت نہیں، اور اگر باقاعدہ دعوت کروں تو دعوت کرنے کا معنی یہ کہ آپ کو آگرہ تاج کالونی سے اپنے یہاں کھانا کھانے کے لیے بلاؤں۔ اور اس زمانے میں کورنگی اور آگرہ تاج کالونی کے درمیان مواصلات کا بھی سلسلہ اتنا اچھا نہیں تھا، تو 2 گھنٹے جانے کے 2 گھنٹے آنے کے، اور کرایہ کا خرچہ الگ، اور مشقت محنت الگ، وقت کا خرچہ الگ، اور آپ کے پاس وقت کم ہے۔ تو اگر آپ کو وہاں سے دعوت کھلانے کے لیے بلاؤں اپنے گھر تو یہ دعوت نہیں ہوگی، عداوت ہوگی آپ کے ساتھ۔ لہذا یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بغیر آپ رخصت نہ ہو جب تک میری طرف سے دعوت نہ ہو۔ تو میں جتنے پیسے دعوت کے اوپر خرچ کرتا آپ کی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ قبول کر لیجیے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب نے وہ 50 روپے لیے اور پتھر پر رکھے اور آنکھوں سے لگا، فرمایا کہ یہ تو میری بڑی نعمت ہے، دوہری نعمت ہے کہ ایک طرف آپ نے اپنا ہدیہ بھی مجھے دے دیا اور مشقت آنے جانے کی مشقت سے بھی بچا لیا۔ تو یہ لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے والے، کہ دعوت کرنا یا ہدیہ دینا یا تحفہ دینا، اس کا مقصد ہے دوسرے کو راحت پہنچانا۔ آپ نے اس کو تکلیف پہنچا کر اگر اپنے گھر پہ بلا لیا اور دعوت کر دی تو اس کے تو گھنٹے خرچ ہوئے، تکلیف اس نے اٹھائی، پریشانی اس نے جھیلی، اور آپ نے اپنا آپ جو خود کر رہے ہیں کہ صاحب میں نے دعوت کر دی۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ نادان دوستی، نادان کی دوستی ہے، نادان محبت ہے۔ محبت وہ ہے جس میں دوسرے کی راحت آرام کا خیال رکھا جائے کہ اس کو آرام پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ اللہ، یہ وفاداری جو ہے نا، محبت کے اندر وفاداری، یہ بھی در حقیقت اس وقت کا علامت ہے جبکہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے آرام کا خیال ہے۔ اس کے آرام کے بغیر وفاداری، یہ وفاداری نہیں ہے، حقیقت میں جفا۔ ہمارے میرے بڑے بھائی تھے مرحوم مولانا ذکی کیفی صاحب، ان کا ایک شعر بڑا اچھا ہے، وہ فرمایا کرتے شعر میں انہوں نے کہا کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ ایسی وفا جس سے تیرے دل پر کدورت آ جائے، جس سے تجھے تکلیف پہنچ جائے، ایسی وفا میں نہیں چاہتا، میں اسے توبہ مانگتا ہوں۔ وہ محبت چاہیے جو ایسی محبت، ایسی عقیدت، تعظیم کا بھی یہی حال ہے کہ آپ تعظیم کر رہے ہیں کسی بڑے کی، اور تعظیم کرنے میں اس کے مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیا جو اس کے لیے تکلیف کا سبب بن گیا۔ آپ تو کر رہے ہیں تعظیم اور اس کو پہنچ گئی تکلیف۔ تو یہ تعظیم اور محبت دونوں، اس میں خوب یاد رکھو، سب سے مقدم چیز یہ ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے، جس کی محبت کی جا رہی ہے، اس کو۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ اس میں مسلمان پیچھے ہٹنے لگے اور کفار کا زبردست گھمسان کا رنگ پڑا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیروں کی بارش ہو رہی ہے وہ تیر اپنے اوپر لیں،
تو تیر اپنے اوپر لینے میں جو بہادری کا معروف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تیر سینے پر کھائے، دشمن کو پشت نہ دکھائے. لیکن حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر سینہ پر تیر لیتے ہیں تو پشت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس وقت انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ پشت کی دشمن کی طرف اور چہرہ رکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے تیر اپنی پشت پر لی. مقصود تھا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانا، تیروں کی تکلیف سے بچانا. اس میں جتنا تعظیم کا لحاظ رکھ سکتے تھے اس عین عالم جہاد میں بھی، عالم قتال میں بھی وہ رکھا. اتنی تو تعظیم تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی تعظیم. لیکن جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ گیا یہ کام کرو یا یہ نہ کرو، تو پھر تعظیم کا، محبت کا، تکریم کا، ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کی پیروی کی جائے، چاہے ہمارے ذہن میں وہ بات جو ہے وہ بظاہر تعظیم کے خلاف نظر آ رہی ہو، لیکن اس کے باوجود جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رخصت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن جاتے ہوئے، یمن بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر، رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم سوار ہو جاؤ. وہ سواری پر سوار اور خود ہاتھ میں اس کی لگام پکڑ کر نیچے چل رہے ہیں. سرکار کے والے چلو حضرت معاذ اوپر بیٹھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے کہ حضور یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ آپ نیچے ہوں میں اوپر بیٹھا ہوں. لیکن دیکھا کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی ہے کہ میں اوپر بیٹھوں اور آپ باغ پکڑ کے چلیں، تو اس منشا کی خاطر اپنی ساری عمر کے جذبات تعظیم و محبت کو قربان کریں. جب آپ کی منشا یہ ہے تو پھر ہماری منشا اس کے خلاف نہیں ہوگی، چاہے ہمارے تعظیم کے جذبات اور محبت کے جذبات کچھ ہی ہو. لے کر چلے اوپر حضرت معاذ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے. اور یہ واحد موقع ہے پوری سیرت طیبہ میں، مجھے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انداز و ادا میں اور آپ کے ارشادات میں تھوڑا سا جذبات کا پہلو ظاہر ہوا. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و ادا میں جذباتیت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس موقع پر تھوڑی سی جذباتیت کا مظاہرہ بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی چہیتے صحابی تھے، بہت ہی چہیتے صحابی تھے. ایسے چہیتے جیسے اپنے گھر کا ان کی اولاد ہوتی ہے، اس طریقے سے کا تعلق تھا حضور اقدس سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بقدر وحی علم ہو چکا تھا کہ اب جو میں ان کو بھیج رہا ہوں تو یہ ان سے آخری ملاقات ہے. اس کے بعد جب یہ آئیں گے تو میری قبر پر آئیں گے، مجھے زندہ نہیں پائیں گے. یہ آپ کو بذریعہ وحی اس بات کا علم ہو چکا تھا. لمبی مدت کے لیے بھیج رہے تھے، دور بھیج رہے تھے. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے محبت کا تقاضا سمجھ کر کہ ان کو اوپر بٹھایا، خود نیچے چلے، باغ پکڑ کر چلتے رہے، یہاں تک کہ جب ایک حد تک پہنچ گئے تو اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم جب اب واپس آؤ تو میری قبر پر آؤ. یہ جملہ حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کب سے ضبط کیے بیٹھے ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، اور اس وقت تو کچھ تھوڑی بہت امید رہی ہوگی کہ پھر کبھی واپس آ کر مل لیں گے. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاید اب تم میرے پاس آؤ تو میری قبر پر آؤ، تو جب یہ فرمایا تو پیمانہ ضبط لبریز ہو گیا. حضرت معاذ زار و قطار رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک بھی ڈبڈبا گئی اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ انور ان کی طرف سے پھیر کر مدینہ طیبہ شہر کی طرف رخ کیا
اور پھر فرمایا کہ اے معاذ، جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، خاص دنیا کے کسی گوشے میں۔ جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، خاص وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ اس واسطے تسلی دے دی کہ چاہے ملاقات نہ ہو لیکن میری سنتیں تمہارے پاس ہیں، میری تعلیمات تمہارے پاس ہیں، اور جب تک ان سنتوں پر، ان تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے مجھ سے دوری نہیں ہوگی۔ جسمانی دوری ہوگی تو حقیقی روحانی دوری نہیں۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہرہ موڑ لیا، حضرت معاذ کی طرف سے رخ پھیر لیا، آنکھیں دبائی اور یہ کلمہ مبارک ارشاد فرمایا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی نادان محبت کرنے والا ہوتا، تعظیم کرنے والا ہوتا تو وہ کہتا کہ نہیں جی میں تو نیچے چلوں گا، نیچے اتروں گا، لیکن وہ مزاج شناس تھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے تھے کہ آپ کی رضا اسی میں ہے اس وقت، تو جب آپ کی رضا اس میں ہے تو پھر ہماری مجال نہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں۔ اب محبت کا بھی تقاضا یہی، تعظیم کا تقاضا بھی یہی، تکریم کا تقاضا بھی ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے راحت پہنچانا، آرام پہنچانا، یہ ہے محبت کا تقاضا، تعظیم کا تقاضا۔ ہدیے میں بھی یہی بات، کہ ہدیہ پیش کرنے میں آدمی دوسرے کی راحت کو پیش نظر ہے۔ یہاں ایک بات اور کر دو اسی میں کہ اگر یہ اندازہ ہو ہدیہ آپ نے اپنے جذبات کے تحت بہت بڑا قیمتی، پورے خلوص کے ساتھ قیمتی ہدیہ دینے کا ارادہ کیا کہ جی میرے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت قیمتی دوں، لیکن جانتے ہو کہ جس کو ہدیہ دے رہے ہو وہ اتنا قیمتی ہدیہ لینے میں اپنی طبیعت پر بار محسوس کرے گا، بوجھ ہوگا اس کی طبیعت، اتنا قیمتی کام مجھے تو دے دیا۔ ایسے موقع پر قیمتی ہدیہ پیش کرنا بھی آداب کے خلاف، چاہے کتنے خلوص آپ پیش کر رہے ہو، لیکن معلوم ہے کہ اس کی طبیعت پر بار ہو جائے گا، بوجھ ہو جائے گا اتنا دینے میں، تو اس صورت میں آدمی نیچے اتر جائے، اپنے معیار سے نیچے اتر جائے، اس لیے کہ مقصود تو راحت پہنچانا ہے، کوئی نام و نمود نہیں۔ تو بھائی ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جب آدمی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی رحمت ہوتی ہے، اور اس سے آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رسمی ہدیے ہوتے ہیں، رسمی ہدایہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی برکت نہیں۔ اور پھر ہدیہ یہ نہیں ہے کہ بھائی غریب آدمی امیر آدمی ہے تو اس کو دے دیا اور غریب کو نہ دیا، یا امیر نے دے دیا اور غریب نے نہ دیا، بلکہ جو بھی توفیق ہو جس سے محبت ہو اس کو ہدیہ۔ ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، عالم والم نہیں تھے، لیکن یاد رکھو بزرگ ہونے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور عالم ہونے کے لیے بزرگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، دونوں میں عموم خصوص میں وجن کی نسبت ہے۔ بہت سے عالم ہیں مگر عالم ہیں مگر اللہ بچائے بزرگ نہیں، یعنی تقویٰ نہیں، طہارت نہیں، اللہ بچائے۔ اور بہت سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ طہارت بہت دیا مگر علم باضابطہ نہیں ہے، تو وہ بزرگ سے بڑے اللہ والے، ضابطے کے عالم نہیں تھے، اور ساری عمر ان کا پیشہ تھا گھاس کھودتے تھے، اور گھاس کھود کر اس کی مزدوری پر گزارا کرتے تھے۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کی آمدنی ہوتی تھی اس زمانے میں، مہینے کی بتلائی تھی، مہینے کی یا ہفتے کی مجھے یاد نہیں رہا، لیکن آمدنی ان کی تھی 6 پیسے، اس زمانے کی 6 پیسے ان کی کل آمدنی تھی، شاید مہینے کی تھی، گھاس کھودتے 6 پیسے کماتے۔ اس 6 پیسے کی تقسیم انہوں نے ایسے کر رکھی تھی کہ 2 پیسے تو اپنے ضروریات پر خرچ کرتے تھے، اور اپنی ضروریات کھانے پینے کی، کپڑے وپڑے کی جو کچھ بھی تھی
ان کے اوپر خرچ کیا کرتے 2 پیسے، اور 2 پیسے صدقہ کرتے تھے، اور 2 پیسے کو جمع کرتے تھے، اور جمع کر کے جب وہ اتنے ہو جاتے تھے تو دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے مشائخ تھے ان کی دعوت کیا، 2 پیسے سے 4 ہو گئے 6 ہو گئے، جمع کر کے 6 پیسے ہو گئے یا 8 پیسے ہو گئے تو ایک دعوت ہے۔ دعوت کیا ہوتی تھی؟ دال اور خشک چاول اور دال یہ کر کے، اور سارے بڑے بڑے اساتذہ کو حضرت شیخ الہند محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ بڑے بڑے اساتذہ کو دعوت کے اوپر بلایا کرتے تھے۔ اور دعوت کیا تھی؟ دال خشک کی۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ سارے جو بڑے بڑے اکابر تھے دارالعلوم دیوبند کے، شیخ الہند وغیرہ، وہ ان کی دعوت کے دن کا بڑی اشتیاق کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے، اور جب دیر ہو جاتی تھی تو یاد دیا بھائی آپ کی دعوت نہیں کی آپ نے بہت دن سے، اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ اور ہم لوگ تو اصل میں حقیقت جان ہی نہیں سکتے، اس واسطے کہ اللہ بچائے ہمارے دل دماغ اور سوچ اور فکر اور ہر چیز بالکل دوسری رخ پر چلتی ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا فرماتے ہیں تو وہ فرماتے تھے، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں شیخ الہند کی بات، کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ان کے جس دن ہم دعوت کھا لیتے ہیں تو 1 مہینے تک اس دعوت کا نور اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہے، 1 مہینے تک اس دعوت کا نور اپنے قلب میں محسوس کرتا ہوں کہ کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال حلال، کسب حلال اور کس محبت کے ساتھ یہ دعوت کرتے ہیں، تو اس کا نور مہینے بھر تک محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دعوت بس پلاؤ دردے کی ہوگی، بلکہ جو بھی اخلاص کے ساتھ میسر آ جائے اور جس وقت آ جائے، وہ ہدیہ ہو یا دعوت ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکت عطا فرمائے، اس میں بڑا نور ہے، اس میں بڑی برکت۔ اللہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، دارالعلوم جو ہے وہ اس میں ساری آمدنی چندے ہی سے ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک ایک آدمی بعض اوقات لاکھوں بھی چندے دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک آدمی 1 روپیہ لے کے آ جاتا ہے، 8 آنے لے کے آ جاتا ہے، 4 آنے لے کے آ جاتا ہے۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی سفر کر کے 4 آنے لے کر آیا اور اس نے مدرسے میں چندہ جمع کرایا، فرماتے مجھے اس کی بڑی سب سے زیادہ قدر ہوتی، اور میں اس 4 آنے میں، اس 8 آنے میں جو برکت اور جو نور محسوس کرتا ہوں، بس اوقات لاکھوں میں وہ نور محسوس نہیں ہوتا۔ جس جذبے کے ساتھ وہ لایا، جس محبت سے لایا اور جو قربانی دے کر لایا، اس کی برکات، اس کے انوار جو ہیں وہ کچھ اور جو لاکھوں میں حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس واسطے یہ دیکھو کہ ہدیہ کا پیچھے جذبہ کیا ہے، اس جذبے کی قدر ہے، وہ کرو گے انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا نتیجہ بیان فرمایا آپس کی محبت، وہ بھی پیدا ہو۔ اگر یہ نہیں تو بجائے اس کے کہ ہدیہ محبت کا سبب بنے، الٹا نفرتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ جب پیش نظر نام و نمود ہی ہے، دکھاوا ہی ہے، بدلا ہی ہے، جی دیکھو ہم نے تو اس کی شادی پر اتنا دیا تھا اور اس نے ہماری شادی پر یہ دیا، اس نے ہم نے تو اس کے موقع پر یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ اب دل میں بجائے اس کے کہ محبت پیدا ہو، الٹی رنجشیں ہو رہی ہیں، الٹی شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں، عداوتیں شکوے پیدا ہو رہی ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ تو بھائی یہ ساری باتیں دین کی ہیں، دین ہی کی باتیں ہیں یہ ساری۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو ایسی دنیا داری کی باتیں کرتا رہتا ہے بھائی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دنیا داری سے متعلق ہیں۔ یہ سب دین ہے، اور کسی دین کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، بھلا بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں فساد پھیلا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور جو کچھ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اس پر ٹھیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحديث انك على كل شيء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.